سب سے پہلی بات ایک تو یہاں پہ پیغمبروں کے قدم مبارک رکھے گئے. دوسری بات دیکھیں کہ یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے، بالکل دیکھیں سیدھے سامنے. اس پہاڑ کا نام ہے جبل سور. اور سب سے اوپر دیکھیں آپ کو ایک بڑا سا پتھر نظر آ رہا ہے اور اس کے درمیان میں بہت بڑا خلا بھی نظر آ رہا ہے. اس کے درمیان میں وہ غار ہے، مقدس غار. کون سی غار؟ غار سور. اور اس پہاڑ کا نام غار سور. دیکھیں آج ہم 10 منٹ اس دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. 10 منٹ کس قدر ٹمپریچر ہے. ابھی تو یہ اکتوبر لگ گیا، ہمارے وہاں تو اے سی کولر بند ہو گئے. 10 منٹ ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. اور یہ جس قدر دشوار راستہ ہے، صرف جانے کا تصور کر سکتے ہیں کہ کیسے جائیں گے، کس قدر دشوار راستہ ہے. 2.5 گھنٹے اس میں جانے کے لگتے ہیں اور 1.5 گھنٹہ اس میں آنے کا لگتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سارے نبیوں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے لیے اللہ پاک نے جنت کو بنایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں نے آپ کو کہا کہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے. پوری دنیا کے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لیں وہ بھی ختم ہو جائے گی، تعریفیں کم نہیں ہوں گی. لیکن انہوں نے کس قدر تکالیف کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ امت کے لیے. زمانہ جاہلیت میں یہاں پر کیا ہوا کرتا تھا؟ معصوم بچیاں جب پیدا ہوا کرتی تھی تو مشرکین ان کو زندہ درگو کر دیتے تھے. معصوم بچیاں 1 دن کی. اور یہاں پر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، ہر طرف بت پرستی کا راج تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بت پرستی کو چھوڑ دیں؟ ہمارے والد کیا کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، ہم بت پرستی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ زمانہ جہالت کا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھے راستے کی طرف چلو. تو جب مشرکین نہیں مانے تو وہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے. کیونکہ مشرکین کے جو نوجوان بچے تھے وہ کیا ہوا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے، آپ کی سیرت سے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے. تو مشرکین پریشان ہوئے کہ ہماری بت پرستی کو کون کرے گا. تو پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی بات کہی کہ نہیں، دیکھو اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بت پرستی کو چھوڑ دو. جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کی جان کے دشمن بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے. صادق کا مطلب سچا، امین کا مطلب امانت دار. تو جو مشرکین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھ کر جایا کرتے تھے. اسلام قبول نہیں کیا، نہ اللہ کو مانتے تھے نہ نبی کو مانتے تھے، لیکن آپ کی امانت پر اس قدر وہ اعتماد کرتے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر جایا کرتے. لیکن دین اسلام میں پھر بھی داخل نہیں ہوئے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا، اور بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے. انہوں نے آپ کو آفر دی کہ بھئی دیکھیں آپ جتنا روپیہ پیسہ دولت اشرفیاں لینی ہے آپ لے لیں، آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بت پرستی کو چھوڑ دو. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو عرب کی سلطنت دے دیتے ہیں، پورے عرب کی بادشاہ دے دیتے ہیں، آپ دین کی تبلیغ کو چھوڑ دیں. لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، سیدھے راستے کی طرف چلو، شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی کو چھوڑ دو. جب وہ نہیں مانے تو آپ کی جان کے دشمن بن گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ اب مشرکین تو میری جان کے دشمن بن گئے ہیں، تو حضرت علی کو اپنے گھر بلایا اور ان کو کہا کہ دیکھو آج رات تم نے میرے بستر پر سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، اور یہ امانتیں آپ نے مشرکین کو واپس کرنی ہے. ہم مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور شارع ہجرہ جو آپ کا ہوٹل ہے اس راستے سے ہجرت اختیار کی. اور کہاں آئے؟ اس پہاڑ پر آئے، اس غار میں آئے. کس کے لیے آئے؟ امت کے لیے آئے، ہمارے لیے. حالانکہ پیسے کی بھی آفر ہوئی، سلطنت کی بھی آفر ہوئی، سب ٹھکرا دی. کس کے لیے؟ دین کی خاطر.
اور پھر جب یہاں آئے تو مشرکین نے جو چاروں طرف سے گھر کو گھیرا ہوا تھا، جیسے باہر نکلے تو ان کی آنکھوں پہ ایسی پٹی آئی، ایسا اندھیرا آیا، وہاں سے آپ آسانی سے نکلے اور اس غار پہ آئے۔ اور جب اس غار پہ گئے تو 2.5 گھنٹے جانے کے لگتے ہیں، اور پھر جب اس پہاڑ پر گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اس پہاڑ پر گئے۔ کس میں؟ اس غار کے اندر۔ جو غار تھی وہ جالوں سے بھری ہوئی تھی، غار جو تھی اس میں بہت بڑے بڑے سوراخ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر کو پھاڑا، ان سوراخوں کو بند کیا، ایک بڑا سوراخ بچ گیا تھا تو پاؤں کی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا، آرام کیا۔ اب وقت گزر رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے پاؤں میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے، اور درد کی شدت سے وہ تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ آنکھوں سے آنسو آئے، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور ان سے پوچھا کہ صدیق کیا بات ہے، تم رو رہے ہو؟ مکہ چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہو یا بیت اللہ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے پاؤں میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے اور درد کی شدت سے میں تڑپ رہا ہوں، بے چین ہوں۔ تو جیسے ہی آپ نے کہا پاؤں ہٹاؤ تو کیا دیکھا؟ وہاں پر ایک خوفناک قسم کا سانپ وہاں پر موجود تھا۔ کیا موجود تھا؟ ایک سانپ موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اس سانپ نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا، اتنی تکلیف دی، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ اسی موقع پر اللہ نے اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی، اس سانپ کو بولنے کی طاقت دی، اور اس نے کیا کہا کہ صدیق تم گھبراؤ مت، میں ایک جن ہوں، میں سانپ نہیں، میں ایک جن ہوں۔ اور میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سنا تھا کہ اللہ کے آخری اور سچے نبی مشرکین جب ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے، میں نے آپ کی تعریفیں سنی تھی، آپ کے حسن کی تعریفیں سنی، آپ کے اخلاق کی تعریفیں سنی، آپ کی امانتوں کی تعریفیں سنی، آپ کی سچائی کی تعریفیں سنی، تو میں آپ کا عاشق ہو گیا، اور میں نے کہا میں نے دیکھنا ہے۔ تب سے لے کے آج تک میں یہاں پر موجود ہوں، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے۔ کس قدر عشق، کس قدر محبت۔ ایک محبت ہے مجھے ان سے ہوئی، ان کو مجھ سے ہو گئی، دیکھے کی محبت ہو گئی۔ ایک محبت ہے کہ کسی کو بن دیکھے اس کے خیالوں میں، تصورات میں گم ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف، آپ کے اخلاق کی تعریف، آپ کی صداقت کی تعریف، آپ کی امانت کی حفاظت کی تعریف، وہ اس قدر عاشق ہوا کہ یہاں پر کئی سالوں سے انتظار کرتا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے اور میں ان کا دیدار کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پہ اپنا لباب مبارک لگایا، اللہ پاک نے ان کو شفا دی۔ اور پھر مشرکین جو جان کے دشمن بنے ہوئے تھے وہ گھر ڈھونڈ رہے ہیں، گلی گلی ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں ملے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، ایک 8-9 سال کی بچی، وہ اپنے ابا جان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر اس پہاڑ پر آیا جایا کرتی تھی۔ وہ معصوم بچی، مشرکین نے جب دیکھا تو اس بچی کو روکا، اس پر تشدد کیا، اس سے پوچھا بتاؤ تمہارے ابا جان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ بچی نے بتانے سے گریز کیا تو اس پر تشدد کیا، اور پھر بھاگ کے لپ کے اس پہاڑ کی طرف اللہ پاک نے اسی لمحے کبوتروں کو حکم دیا۔ یہ مکہ المکرمہ میں جتنے بھی آپ کو کبوتر نظر آتے ہیں یہ اسی نسبت سے نظر آتے ہیں۔ کبوتروں کو حکم دیا، انہوں نے گھر بنائے، انڈے دیے، بچے دیے۔ مکڑیوں کو حکم دیا، انہوں نے پوری غار کو جالوں سے بھر دیا۔ اور جیسے ہی مشرکین اس غار کی طرف لپکے تو کیا دیکھا کہ غار جو ہے وہ جالوں سے بھری ہوئی ہے، کبوتروں نے گھر بنائے۔ پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اندر کوئی ہوگا، اس قدر اللہ نے قدم قدم پر حفاظت فرمائی۔ آج 10 منٹ ہم یہاں نہیں برداشت کر سکتے گرمی کو، آرام دہ بستر نہ ملے اپنی والدہ سے لڑتے ہیں، کھانا مزیدار نہ ملے اپنی بہن سے، بیوی سے، والدہ سے لڑتے ہیں، ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ملے آرام دہ تو روز لڑائی، روز جھگڑا۔ سارے نبیوں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے اس جنت کو تخلیق کیا۔ آپ دیکھیں کہ روپے پیسے کو بھی ٹھکرا دیا، سلطنت کو بھی ٹھکرا دیا، کس کی خاطر؟ امت کی خاطر، امت کی خاطر۔ اور آج ہم وہ خوش قسمت امتی ہیں کہ جہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، حضور پاک ہی ہماری شفاعت کریں گے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں آنے کا مقصد اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد
ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف کے اندر زندگی کو گزارا، کس قدر قربانیاں دی، کس قدر دین کے لیے محنت کی، اور آج ہم غفلت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد اپنی باقی کی زندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ کوشش کریں حاجی صاحب، جو ماضی میں ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور باقی کی زندگی کی حفاظت کریں۔ جتنے دن غفلت میں گزر گئے بھول جائیں، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، وہ معاف کرنے میں آئے تو ایک لمحے میں معاف کر دیں، لیکن موت کو جب آپ یاد رکھیں گے تو یقیناً آنے والا ہر پل آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے یہاں پر آنا، دعائیں کرنا، جو بھی آپ کے دل میں خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے۔ آمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیں، دعا کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں کیونکہ دھوپ بھی ہے، پھر گاڑی